تقریباً اس کی عمر کچھ ہی مہینے ہے لیکن اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہاں پہ SDG سینٹر کا قیام ہو چکا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے. ہم نے ڈے 1 سے ہی جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے گولز ہیں اس کو ہم اپنے ادارے میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کے مقابلے میں ایک ایٹ پار آ جائیں. ہمارا انٹرنیشنل آفس جو ISAT کے اندر موجود ہے وہ اس کو مکمل جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرے گا باہر کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے میں اور ایون اس کو وہاں پہ اسکالرشپ جو ہے وہ لے کے دینے میں بھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع کے سیمسٹرز کے اندر ہی بچوں میں جو ایک خاص قسم کی کمپٹنس جو ایک پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ اس کو اچیو کریں اور پھر باقی کے جو اس کے سیمسٹرز ہیں وہ اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فری لانسنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جب ہماری بچیاں اپنی ازدواجی زندگی سٹارٹ کریں تو اس میں وہ 2-3-4 گھنٹے ڈیلی کام کر کے ایک ریزنیبل جو اماؤنٹ ہے وہ گھر میں بیٹھے ہی وہ ارن کر سکیں. پیارے ویکھن والےو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی ساڈے شہر گجرانوالا دی واحد فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. اس عظیم و شان مادرے علمی دے چانسلر جناب فیصل منظور تے اے پریزیڈنٹ محمد ریحان یونس ہوراں والوں اج فیکلٹی دے ممبرز تے معزز دوستاں متراں سجناں بیلیاں دے اعزاز دے وچ ایک بڑی خوبصورت روزہ کشائی دی تقریب سجائی جا رہی ہے. اسی بھی تانوں نال لے کے اسی تقریب دے وچ رلت کرن دے واسطے ایتھے آئے ہوئے ہیں. ہنے کچھ چر دے بعد اسی تانوں ملواواں گے معزز فیکلٹی ممبرز دے نال اس مادرے علمی دے چانسلر تے پریزیڈنٹ صاحب دے نال تے ہور بہت سارے متراں دے نال. تے آؤ پھر ساڈے نال بیٹھ کے تسی بھی روزہ افطار کرن دی سعادت حاصل کرو. آؤ تشریف رکھو. لو جی پیاریو آؤ ہن تانوں ملوائیے ISAT جڑی یونیورسٹی ہے جیسا کہ اسی تانوں پہلے دسیا کہ واحد ساڈے گجرانوالا شہر دی فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. یہ پریزیڈنٹ ساڈے نال تشریف فرمان ہے محمد ریحان یونس صاحب. انہاں دے نال آؤ تانوں ملوائیے تے انہاں دیاں گلاں باتاں تانوں سنوائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا حضور سانوں اے دسو براہ کرم کہ گجرانوالا دے وچ تسی ماشاءاللہ پہلی مستند وفاق تو یونیورسٹی جیڑی ہے دا آغاز کیتا ہے اور تھوڑے دنوں دے وچ ہی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 5-4 مہینے ہی ہوئے نے تے اللہ پاک دا یہ بڑا احسان ہے کہ گجرانوالا دے بڑے زیادہ لوکاں نے تانوں رسپانس دیتا ہے. اے دسو سر کہ اے پروجیکٹ جیڑا ہے اس تو پہلے تہاڈے ایجوکیشنل چین دے کیڑے کیڑے تہاڈے پروجیکٹس نے اس تو پہلے دے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہم نے جو سب سے پہلا ہمارا جو پروجیکٹ ہے ہمارے گروپ کا وہ سیالکوٹ شہر میں 2005 میں ہم نے ایک اسکول چین سے اس کا آغاز کیا اور اس کا نام ہے کلاسک اسکول سسٹم. اچھا. اور اس کا جو ایبریویشن ہے اس کو CSS کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں. اچھا. اور اب اس اسکول سسٹم کی اس وقت 11 برانچز ہیں اور تقریباً 8,000 اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ رہے ہیں. واہ. اس کے بعد 2013 میں ہائر ایجوکیشن کا ہم نے پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کیا
اور ہم نے کیمپس جو ہے وہ لیا یونیورسٹی آف گجرات، جو کہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جی، اور اس سے ہم نے کیمپس لیا سیالکوٹ میں، جس کا نام تھا یونیورسٹی آف گجرات سیالکوٹ سب کیمپس. اور 2018 میں جی، پھر ہم نے اس کیمپس کو اپ گریڈ کیا اور ہم نے یہاں پہ چارٹر لیا یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا. اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ 2018 میں ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو بڑا اچھا رسپانس سیالکوٹ کی طرف سے اور اس پورے ریجن کی طرف سے ہمیں ملا. جی، اور اس وقت یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں تقریباً 11,000 طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم پہ کیونکہ ایک بائنڈنگ ہے ہمارے چارٹر میں کہ ہم 10 سال سے پہلے کوئی اور ہائر ایجوکیشن کا کے اندر پرٹیکولرلی یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا کہیں پہ کوئی کیمپس نہیں کھول سکتے. جی، 10 سال جس میں سے ابھی تقریباً 4 سال گزر چکے ہیں، 6 سال رہ گئے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ اس خدمت کے سلسلے کو بڑھانا چاہیے. جی، تو اس کے لیے پھر ہم نے اور ہماری جو لیڈرشپ ٹیم ہے ہم نے بیٹھ کے اس کو پلان کیا اور اس کے حساب سے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب فیڈرل چارٹر لیں گے اور گوجرانوالا شہر کے لیے لیں گے، کیونکہ گوجرانوالا شہر سینٹرل پنجاب کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے، انڈسٹریل شہر ہے. اور یہ جو گولڈن ٹرائنگل ہے جس میں سیالکوٹ، گوجرانوالا اور گجرات شامل ہیں، اس کا ایک سب سے جو مرکز بھی ہے، اہم ڈویژن بھی ہے اور ایک اہم ترین شہر ہے. جی، جی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمیں چارٹر مل گیا اور ایچ ای سی نے اس کو ریکگنائز کیا. جی، اور اب اس وقت وہاں پہ ہم 60 سے زیادہ پروگرامز رن کر رہے ہیں اور تقریباً وہاں پہ فرسٹ جو ایڈمیشن ہے اس میں ہمارے پاس 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ مختلف ڈسپلنس میں، جس طرح کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی ہے، جس طرح الائڈ ہیلتھ سائنسز میں ڈی پی ٹی ہے، ایم ایل ٹی ہے، ایم آئی ٹی ہے، پھر اس کے بعد سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، پھر فائن آرٹس کے سبجیکٹس ہیں. اس میں پھر بچوں نے اپنے آپ کو انرول کروایا. سر، اور اب یہ جو کیمپس ہم نے ابھی جو آغاز ہمارا ہے وہ تقریباً 60 کنال کا ہمارا کیمپس ہے، اور جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں اور بہترین فیکلٹی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ٹیچ کریں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا اسکول سسٹم ہے کلاسک کے نام سے جو آپ نے فرمایا، یہ بھی آپ نے ضلع سیالکوٹ سے باہر بھی اس کو لے کے آئے ہیں یا وہی ہیں ود ان دا سیالکوٹ؟ جی ابھی تو یہ سیالکوٹ میں ہے، لیکن ارادہ ہے کہ جلد اس کو ہم ضلع سیالکوٹ سے آگے گوجرانوالا اور جو ایڈجسنٹ سٹیز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے. جی ٹھیک. تو سر یہ گوجرانوالا میں آپ ایک لے کے آئے ہیں کالج، یہ بڑا زبردست آپ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کو ہر جو تعلیمی حلقے ہیں وہاں پہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ یار ایک نیا اور اچھا اضافہ ہے. وہاں پہ پہلے بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں ادارے جیسے وہ گفٹ یونیورسٹی یا دیگر جو بھی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے ادارے کو کیوں ترجیح دیں، کیوں پرائرٹی پہ لیں اس میں کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو باقی اداروں میں نہیں پڑھائے جا رہے؟ تھوڑا پلیز یہ آپ اپنے اس ادارے کی یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے سائنس اور آرٹس کا اور ٹیکنالوجی کا، اس کی میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو آپ براہ کرم اس کی انفرادیت بتائیں کہ یہ وکھرا کی کیوں ہے سب نالوں پنجابی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فیڈرل چارٹرڈ جی، ادارہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ دوسرے اداروں سے اس طرح سے مختلف ہیں کہ ہمارا فوکس انٹرنیشنلائزیشن کی طرف. زندہ باد. ہم بچوں کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. انٹرنیشنل فیکلٹی کو ہم یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئی سیٹ میں پڑھ رہے ہوں گے گوجرانوالا کے انہی بچوں کے ساتھ. اور ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک انٹرپرینیوریل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم مختلف منفرد کانسیپٹس لے کے آئے ہیں. ابھی یہ ادارہ جو ہے
آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی تقریباً اس کی عمر کچھ ہی مہینے ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہاں پہ SDG سینٹر کا قیام ہو چکا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت SDGs کی اہمیت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی بڑی آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے۔ جی، تو ہم نے ڈے ون سے ہی جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے گولز ہیں اس کو ہم اپنے ادارے میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کے مقابلے میں ایک ایٹ پار آ جائیں۔ واہ۔ اور سر یہ بھی آپ نے بتایا تھا، ایک دفعہ بیٹھے تھے آپ کے پاس تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے جو بچے یہاں پہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے وہ کسی دوسرے تیسرے چوتھے سمیسٹر کے بعد اگر وہ چاہیں گے تو آپ کی ایفیلیشنز ہیں ایسے عالمی سطح کے غیر ملکی اداروں کے ساتھ بھی کہ بچے یہاں سے پھر وہاں بھی جا کے شفٹ ہو سکیں گے اور وہاں باقی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں گے؟ اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈال دیں پلیز۔ جی، ہمارے MOUs تقریباً 20 کے قریب ہم نے MOUs سائن کر لیے ہیں اس قلیل عرصے کے اندر، جی، اور اس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہے، اس میں فیکلٹی ایکسچینج ہے۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچہ نہیں بھی پورا پروگرام وہاں پہ پڑھنا چاہتا یا 3-4 سیمسٹر نہیں پڑھنا چاہتا، وہ صرف ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر کے لیے ایک سیمسٹر کے لیے بھی کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے جس کا MOU ہمارے ساتھ سائنڈ ہے ISAT کے ساتھ، تو وہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 3 یا 4 سیمسٹر کے بعد وہ باہر کسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارا انٹرنیشنل آفس جو ISAT کے اندر موجود ہے وہ اس کو مکمل جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرے گا باہر کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے میں، اور ایون اس کو وہاں پہ اسکالرشپ جو ہے وہ لے کے دینے میں بھی۔ اور اس کے علاوہ سر سنا تھا کہ مطالعاتی جو ہیں وزٹس یا دورے، اس کے لیے آپ اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو دیگر ممالک میں بھی لے کے جا رہے ہیں یا جاتے ہیں؟ سر، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ بیسکلی سارا کا سارا اس وقت انٹرنیشنلائزیشن کی طرف ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی بھی ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر دیں۔ جی، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جائیں ہمارے ساتھ، مختلف جو سٹیز ہیں، مختلف کنٹریز میں ہیں، ان کا وہ دورہ کریں اور وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دیکھیں، وہاں کی انڈسٹری کا وزٹ کریں، وہاں کے کلچر کو آبزرو کریں، تاکہ وہ بہت ساری جو سکلز اپنے اس مشاہدے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ان کی جو ایک گرومنگ جو ہے وہ پراپر ایک گرومنگ ان کی ہو سکے۔ جی، یہ تو ایک تربیت کا بڑا خوبصورت اور نیا انداز ہے۔ یہ سر بتائیں کہ آپ جو مختلف قسم کے یہاں پہ کورسز کروا رہے ہیں، ایک تو تھوڑا سا وہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان کی یہاں پہ پریکٹیکل کی کیا پوزیشن ہے، یا یہاں پہ ایسی لیبز بھی ہیں کہ بچے یہیں پہ وہ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں؟ جی، لیبس تو آپ نے خود بھی دیکھی ہیں، وزٹ کیا ہے، ہماری ماشاءاللہ ساری لیبس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، چاہے وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی لیبس ہوں، چاہے وہ کمپیوٹنگ اینڈ IT کی لیبس ہوں، چاہے وہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی لیبس ہوں، چاہے وہ سائیکالوجی کی لیبس ہوں، تو ہماری لیبس جو ہیں وہ الحمدللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، اور ہمارا پورا فوکس ہے ہی پریکٹیکل اپروچ کے اوپر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع کے سیمسٹرز کے اندر ہی بچوں میں جو ایک خاص قسم کی کمپٹنس، جو ایک پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ اس کو اچیو کریں، اور پھر باقی کے جو اس کے سیمسٹرز ہیں وہ اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ وہ ایک بہتر انداز میں نالج کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکیں، نالج کو ایبزارب کر سکیں، اور پھر ایک اس معاشرے کا ایک اچھا جو رکن بن کے وہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد سوسائٹی کو ایک اچھے انداز میں جوائن کر سکیں۔ یہ جو اتنے زبردست آپ کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں، اتنے زیادہ سبجیکٹس آپ پڑھا رہے ہیں، میرے خیال میں تو کوئی ایسا سبجیکٹ ہے نہیں جو آپ کے ہاں نہیں پڑھایا جا رہا، تو فیسوں کا کیا عالم ہے؟ جی، فی ہماری نارملی پر سیمسٹر جو ہے وہ 100,000 سے کم ہے، جی، میجورٹی سبجیکٹس پہ، جی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیڈ بیسڈ اسکالرشپس بہت زیادہ ہیں، اور ہم اس میں بڑا جنرسلی اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ
اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس میرٹ بیس اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے فورسز کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے بڑے اچھے اسکالرشپس ہیں. پھر ہم شہداء کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لیتے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. تو اس طرح سے ہے جی. زبردست. اچھا سر یہ بتائیں پلیز کہ آج کل آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں. آپ دیکھیں نا آج کل ایک ہے کہ وہ بھیڑ چال سی بن جاتی ہے. اگر بچے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے اچھے جاب کر رہے ہیں, بڑا اچھا پروفیشن ہے, تو سارے ڈاکٹرز ہی بننے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ انجینئرنگ کی طرف ایک دفعہ لوگوں کا ایسا رجحان ہوا کہ وہ سارے لوگ بس وہیں پہ جا گھسے. آگے سے نہ تو ان کو اتنی جابز ملتی ہیں اور نہ وہ خود سے کوئی ایسا اپنی کوئی پریکٹس کر سکتے ہیں پروفیشنلی. تو آج کل آپ چونکہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کرا بھی رہا ہے آپ کا ادارہ, تو ذرا ہمارے بچوں کی اس حوالے سے بھی کاؤنسلنگ کریں نا, انہیں تھوڑا گائیڈ بھی کریں کہ ان فیوچر انہیں اب وہ کون سی ایسا سبجیکٹ ہے, کون سی تعلیم ہے جو ان فیوچر جس کی ریکوائرمنٹ ہے اور بچے اس جانب اب آئیں, اس لائن پہ آئیں آپ. جی اس میں آپ ایک چیز ذرا دیکھیے گا کہ اب بہت سارے جو علوم ہیں وہ بلینڈ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ہر چیز کو جس طرح کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر ہم لاء کی بات کریں تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل کورٹس آ گئے ہیں جو کہ پیورلی ایک کمپیوٹرائزڈ وے میں پروسیڈنگز اس کی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم ہیلتھ سائنسز کی بات کریں تو اس میں کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی نے بہت زیادہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. اب جس طرح بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے, جس طرح چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, یہ ایک نیکسٹ لیول ہے جس میں بہت سارے جو سکلز تھیں لوگوں کی وہ اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری اس نے ڈسٹرپٹ کرتی ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. تو اب جتنی تیزی سے جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی کا ایک پرٹیکولرلی ایک سرٹن لیول تک ایک نالج ہونا بہت ضروری ہے. باقی اگین ایکسیل انسان اسی فیلڈ میں کرتا ہے جس میں اس کا پیشن ہے, جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ آگے فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے ان کا آگے ہر چیز کے اندر ایک بہت زیادہ ایک کلیدی اس کا رول ہوگا. جی. اچھا سر, بچیاں جو ہیں ہماری ان کے لیے بھی براہ کرم کوئی ایڈوائس کریں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انٹیریئر ڈیکوریشن یا اس قسم کی بھی آپ نے بتایا کہ بچیوں کے لیے کورسز ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچی ایک جو ہے طالبہ وہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد وہ اپنی جب ازدواجی زندگی میں چلی جاتی ہے تو وہی بچی نہ صرف گھرداری بہترین انداز میں کر سکتی ہے, اپنے گھر کی بیوٹیفیکیشن کر سکتی ہے وہ, اور انٹیریئر ڈیکوریشن کو سیکھ کے وہ پھر کچھ ایسی آئٹمز بھی بنا لیتی ہے. پھر وہ یہی آئی ٹی اور کمپیوٹر پہ وہ چھوڑ کے تو ان کی سیلری بھی زبردست, وہ سیل بھی کر سکتی ہے ان کچھ چیزوں کو. تو بچیوں کے لیے آپ کون سی سجیسٹ کریں گے؟ جی اگین میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فیملیز کے مختلف خاندانوں کے جو مالی معاملات ہیں وہ جس طرح اگر ملک ایک بحران کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے اور پھر ہر خاندان اس مالی بحران کا جو ہے وہ وکٹم بنتا ہے اور وہ بھی اسی پھر کیفیت سے گزرتا ہے جس سے وہ اس وقت وہ ملک گزر رہا ہوتا ہے جس وقت اس وقت ہمارے جو فائنینشلی پاکستان ایک معاشی بحران ہے دور سے گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ یہ وقت جلد گزر جائے گا, اللہ پاک مہربانی فرمائے. تو اس حوالے سے سر ہم نے ایک پروگرام اپنا لانچ کیا ہے. جی آج کل پوری دنیا میں فری لانسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے. جی. اور اگین ہمارے پاس جو کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی یا ڈفرینٹ اور سبجیکٹس میں جو بچیاں موجود ہیں ہم نے ان کو فری لانسنگ کی ٹریننگز دینا شروع کی ہیں. ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ, پھر اسی طرح کاپی رائٹنگ, اسی طرح جو ہے گرافک ڈیزائننگ, ہم نے یہ 3 موڈیولز بنا کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس کے لیے تیار کیے اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ساری
اسٹوڈنٹس جس میں جو فیمیل اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ لوگ اب اپنے گھروں میں بیٹھ کے یونیورسٹی آورس کے بعد 2-3 گھنٹے کام کر کے تو وہ آرام سے 50-60-70,000 پر منتھ وہ ارن کر رہی ہیں. تو یہ فری لانسنگ از اے فیوچر. اور پرٹیکولرلی جس طرح کے ہمارے یہاں پہ فیملی کے سیٹ اپس ہیں، جس طرح کے یہاں پہ خاندانوں کا ایک پیٹرن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فری لانسنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جب ہماری بچیاں اپنی ازدواجی زندگی سٹارٹ کریں تو اس میں وہ 2-3-4 گھنٹے ڈیلی کام کر کے ایک ریزنیبل جو اماؤنٹ ہے وہ گھر میں بیٹھے ہی وہ ارن کر سکیں. سر اچھا سر، ایک تو یہ ہوتے ہیں نا لانگ کورسز ہوتے ہیں، یعنی کہ بی ایس ہے وہ اب 4 سال کا ہو گیا یہ، تو کیا کوئی شارٹ کورسز بھی ہیں آپ کے اس یونیورسٹی میں؟ یعنی اسکلڈ پرسن اگر کوئی بننا چاہتا ہے. جی ابھی ہم نے جو سرٹیفکیٹ کچھ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں، جی کچھ ہم ڈپلوماز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جو ٹوٹلی اسکل بیسڈ ہوں گے. لیکن اگر ہم کیونکہ سم ٹائمز آپ کو امپلائمنٹ کے لیے ایک سرٹن ڈگری کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے جو ہیں اس کے کافی سارے ڈسپلنس ہم آفر کر رہے ہیں. تو جو 2 سال کی ڈگری ہے اور اس میں آپ 2 سال کی ڈگری جو ہے وہ لے کے آپ کو ایک تو گریجویشن آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ مارکیٹ کے لیے بھی کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں اور اسکل بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو میرا تو لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ کم از کم 2 سال کی ڈگری ضرور کریں اور اس میں پھر 2 سال آپ ایک یونیورسٹی کلچر کے اندر بھی آپ نے اسپینڈ کیے ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے وہ ہے یونیورسٹی کلچر. کیونکہ یونیورسٹی کلچر میں آپ گروم ہوتے ہیں، آپ بہت ساری کلاس روم ٹیچنگ کے علاوہ بہت سارے وہاں پہ ایکسپیرینسز کرتے ہیں، آپ بہت سارے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، ایمبیسڈرس آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے مفکر آتے ہیں، بہت سارے آپ کے پاس میڈیا کے لوگ آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، تو مختلف واکس آف لائف کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو وہ جب اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایک بڑی زبردست قسم کی لرننگ ہوتی ہے جو کہ آپ صرف کلاس روم ٹیچنگ کے اندر بچوں کو نہیں سکھا سکتے. اور وہ ایک خاص قسم کا کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے اپنی پروفیشنل لائف شروع کرنی ہو. تو یونیورسٹیز کا رول اس حوالے سے بڑا اہم ہے. یونیورسٹی کلچر میں وہ بچے کو سیکھنے کو مل جاتا ہے، وہ سب کچھ خود دیکھتا ہے، اس کا حصہ جو ہوتا ہے. سر بالکل بالکل. لو جی پیاریو، اساں تانوں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی دے محترم پریزیڈنٹ جناب ریحان یونس ہوراں دے نال ملوایا. ایک ممتاز تے معروف ماہر تعلیم ہون دے ناطے انہاں سانوں بھی تہانوں بھی تے بالخصوص ساڈے نوجواناں نوں، ساڈے یوتھ جڑے نے انہاں بڑا انفارمیٹیو اور بڑیاں انکرجیس گلاں باتاں دسیاں. ٹھیک ہے ملک معاشی آئینی سیاسی بحران دے وچ اس ویلے پھسیا آیا ہے، لیکن اللہ پاک سچا صاحب انشاءاللہ انہاں چیزاں دے وچوں ساڈے پیارے پاکستان نوں کڈے گا. ساڈا فرض اے وے کہ اسی تعلیم حاصل کریے، ساڈی نوجوان نسل نوں بالخصوص جدید ترین تعلیم جیڑی ہے او دے ول متوجہ ہونا چاہیے اور اجے سبجیکٹس چننے چاہیے نے جیڑے کہ اگوں مستقبل دے وچ جنہاں دی ضرورت ہے. پہلے ساڈے کم از کم جوانی دے وقت یہ ہوندا سی کہ اگر ایک منڈے نے MBA کیتا ہے تو باقی سارے لوگ بھی اکاؤنٹس دی ہوئی ایجوکیشن حاصل کرن لگ پیندے سن. لیکن ہن تے اس قدر زیادہ مواقع نے، اس قدر زیادہ مختلف سبجیکٹس نے کہ انہاں دے وچ زیادہ تو زیادہ تعلیم حاصل کر کے اسی اپنی زندگی بڑے آسانی دے نال، بڑی فراوانی دے نال گزار سکنے ہیں. اور علم ایک اجیئی دولت ہے کہ جدا حصول بندے نو ویسے ہی ایک ممتاز شہری بنا دیندا ہے. پیاریو یہ نال ہی ہن اسی لواں گے تہاڈے کولوں اجازت. رب راکھا تے اللہ بیلی.
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ